الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج ایک بہت مبارک رات ہے، 22 رجب المرجب۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ ایک ایسے صحابی، جلیل القدر صحابی، کاتب وحی ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا۔ جی ہاں، وہ شخصیت جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی، ان کا آج عرس مبارک ہے، مبارک لمحات ہے، ان سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ میں سوچا یہ مختصر سا لائف کر کر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ سنتے ہیں، ان کے اوصاف، ان کی شان، ان کے کمالات، ان کا تعارف کچھ سنتے ہیں۔ تو آئیے اس لائف کو شیئر بھی کیجیے تاکہ مزید لوگ بھی جوائن کر سکیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جان سکیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا اس کے متعلق بھی سنیے کہ آپ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت وجیح اور رعب و دبدبے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ داڑھی مبارک سونے کی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، آپ کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کارنامے اور فضائل و مناقب کتب احادیث اور تواریخ اسلام کے روشن اوراق پر نور کی کرنیں بکھیر رہے ہیں۔ آپ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر دعا بھی فرمائی۔ جی ہاں، کئی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کے متعلق آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علم و حلم کی دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ ہونے کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہدایت کا روشن ستارہ ہونے کے متعلق یوں دعا فرمائی کہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ جی ہاں، آپ ذریعہ ہدایت بنے لوگوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مقامات پر آپ کے لیے دعائیں فرمائی، اور یہ آپ کی ایک شان و عظمت یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی شان ہے، آپ کے کتنے کمالات ہیں، آپ کے مراتب کتنے ہیں کہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور حضور کی دعا یقیناً رب تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے۔ اور حضور نے دعا فرمائی ہدایت کا روشن ستارہ ہونے کے متعلق، آپ کے علم کے بارے میں بھی حضور نے دعا فرمائی۔ اسی طرح آپ کے اوصاف مبارکہ بہت زیادہ تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن اخلاق، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، اطاعت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے کر آپ اسے عبرتناک سزا دے سکتے تھے، لیکن فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ حکمران تھے، آپ لاکھوں مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی عاجزی، آپ کا کیسا تقوی تھا کہ آپ اپنی رعایا پر کیسے مہربان ہوتے تھے۔
آج کل کے حکمرانوں کو بھی ان ہمارے جو صحابہ اکرام اور ہمارے جو اسلام کے حکمران گزرے ہیں ان کی سیرت پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ پوائنٹس نوٹ کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ کر دیں جن میں میرے لیے نصیحت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا بھی فرمان سنیے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو، اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈلتے ہوئے دیکھو گے جیسے اندرائن پھل، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا کی محبت، شیر خدا سے حضرت امیر معاویہ کی بھی بہت محبت تھی۔ وہ لوگ ہے معاذ اللہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان مطلب کٹ ڈالتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ جی ہاں، حضرت امیر معاویہ جو محب اہل بیت تھے، ان کو حضور کی آل سے بھی محبت تھی، مولا علی کے بھی محب تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کرے۔ جب آپ نے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی اور داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ جی ہاں، آپ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود ان سے معذرت کرتے اور کہتے، آپ انہیں نذرانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانے پیش کرتے تھے اور کافی قیمت، بیش قیمت آپ نذرانے پیش کرنے کے باوجود بھی اس سے معذرت کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ جی ہاں، یہ محبت تھی صحابہ کی اور اہل بیت کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حسنین کریمین کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار یعنی تہبند شریف، ردائے اقدس، تمیز اطہر، منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام علیہ رضوان کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ بوقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ازار شریف اور ردائے اقدس اور قمیص اطہر میں کفن نیلا، ناک اور منہ میں منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاتب وحی، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں تقریباً 68 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کا نماز جنازہ سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ آپ کا مزار مبارک دمشق میں واقع ہے اور عاشقان صحابہ و اہل بیت ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ان کا یوم عرس مبارک ہو۔ اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ بھی اصالہ ثواب کیجیے، نیاز کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور یہ ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہوگا ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا، اور ہمارے لیے بھی بخشش کا میں بھی ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مغفرت فرمائے اور مرتے دم تک صحابہ و اہل بیت کا ہمیں غلام رکھے،
साहबा और अहले बैत का हमें मुहिब रखे, हमें मुहिब रसूल रब ताला बनाए, और क़यामत के दिन भी इन्हीं के पीछे पीछे, इन्हीं के कदमों से की धूल से बरकतें हासिल करते करते अल्लाह ने चाहा तो हम जन्नत में भी जाएंगे, और इन्हीं के फैज़ान की बरकतों से हमारी दुनिया भी अल्लाह पाक इनके बरकतों से हमारी दुनिया भी संवारे और हमारी आखिरत भी संवारे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर और उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबियात भी जन्नती जन्नती। ये नारे अपने आप बच्चों को सिखाइए, बच्चों के दिलों में भी सहाबा कराम की और अहले बैत अतहार की मोहब्बत डालिए। अहले सुन्नत व जमात का तो मतलब उनके कह लो कि गुट्टी में ही सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत डाली जाती है। सुन्नी की पहचान है वो सहाबी से भी मोहब्बत करता है और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करता है। तो आप भी अपने बच्चों के दिलों में ये मोहब्बत बढ़ाने के लिए मध्य चैनल देखिए, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। अल्लाह ने चाहा तो इनकी बरकतें हासिल होगी, और इन्हीं के बरकत पे, इन्हीं के सदके में रब ताला ने चाहा तो हमारी मग़फ़िरत भी होगी। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इनके लिए साले सवाब करके आप भी बरकत हासिल कीजिए। मैं भी इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि मैं भी कुछ न कुछ साले सवाब करूँगा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साले सवाब के लिए। आप भी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो इस लाइव को शेयर भी कीजिए ताकि मज़ीद लोग भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के मुतालिक आप और साफ